وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل إن ربك هو الخلاق العليم ولقد آتيناك 7 من المثاني والقرآن العظيم لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين صدق الله مولانا العظيم. وما خلقنا السماوات والأرض ہم نے نہیں پیدا کیا آسمان کو اور زمین کو وما بینہما اور جو کچھ آسمان اور زمین کے درمیان ہے الا بالحق مگر حق کے ساتھ مقصد کے ساتھ. ہم نے یہ پورا نظام اس لیے بچھایا تاکہ یہ پورا نظام انسان کی خدمت کرے. ہم نے یہ پورا نظام اس لیے بچھایا ہے تاکہ انسان اس پورے نظام سے فائدہ اٹھائے. جتنا فائدہ انسان اٹھاتا ہے اتنا اور کوئی مخلوق نہیں اٹھاتا. ہم نے یہاں طرح طرح کی نعمتیں پیدا کی تاکہ تم اس سے فائدہ اٹھاؤ. اور یہ فطرت ہے، اللہ نے انسان کو عقل اور سمجھ دی ہے کہ جب وہ کسی چیز سے فائدہ اٹھاتا ہے تو اس کو بھی دیکھتا ہے کہ یہ فائدے والی چیز مجھے دی کس نے، مجھے عطا کس نے دی. تو انسان دنیا کی ساری نعمتوں سے فائدہ بھی اٹھائے اور فائدہ اٹھا کر پھر ان ساری نعمتوں کو پیدا کرنے والے کو بھی پہچانے. اس لیے 2 مقصد ہیں زمین و آسمان کو پیدا کرنے. چھوٹا مقصد یہ ہے کہ یہ انسان کی ضروریات ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کو زندگی دی ہے اور جہان کی ہر چیز سے انسان فائدہ اٹھا رہا ہے، یہاں تک کہ چاند اور سورج بھی اسی کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں. اس لیے قرآن نے لفظ استعمال کیا وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ. اللہ نے تمہارے لیے چاند اور سورج کو مسخر کر دیا تمہارے لیے. جہاں بھی بڑی بڑی مخلوقات کا ذکر ہے وہاں یہ لفظ ہے تمہارے لیے تمہارے لیے تمہارے لیے تمہارے لیے. قرآن یہ لفظ بار بار استعمال کرتا ہے. لہذا انسان 2 کام کرے گا. اس کے ذمے 2 چیزیں. ایک تو یہاں کی چیزوں سے فائدہ اٹھائے، یہاں کی نعمتوں سے فائدہ اٹھائے. نمبر 2 جس ذات نے وہ چیزیں دی ہیں ان کا شکریہ ادا کرے. اس لیے بھائیو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹی سے چھوٹی نعمت کو استعمال کر کے پھر متوجہ ہوتے اس ذات کی طرف جس نے وہ نعمت دی. یہاں تک کہ روزہ کھولتے جو دعا پڑی ہے اس میں ساری تعریف اس اللہ کے لیے جس نے ہمارے خشک رگوں کو تر کر دیا، جس نے خشک گلے کو تر کر دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھاتے ساری تعریف اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں یہ کھانا کھلایا. دودھ پیتے ساری تعریف. ہر اہم کام کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی تعریف کرتے. کوئی ایسا موقع، کوئی ایسی نعمت نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نعمت کو اٹھایا. یہاں تک کہ شیشہ دیکھنا یہ کون سا بہت عظیم شان کام ہے. بندہ جس وقت آئینہ اور شیشہ دیکھتا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض دفعہ شیشہ ایک لمحہ کے لیے انسان دیکھتا ہے، اس ایک لمحہ کے لیے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی. ساری تعریف مسلح کے لیے جس نے میری تخلیق کو اعلیٰ بنایا. اے اللہ جس طرح آپ نے میری شکل کو بہت اعلیٰ بنایا ہے اس طرح آپ میرے اخلاق کو بھی سنوار دیجیے. اللہ کے نبی نے اس موقع پر بھی بلکہ یہاں تک کہ انسان کی ایک طبی اور ایک کمزور ضرورت ہے واش روم جانا، واش روم جاتے ہوئے بھی غفران ہے، نکلتے ہوئے فوراً کہا غفران ہے. الحمدللہ ساری تعریف اس اللہ کے لیے جس نے اس تکلیف کو مجھ سے دور کر. واش روم جانے لگے بسم اللہ اللہ کے نام سے. تو کوئی موقع ایسا نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی تعریف نہ کی.
لباس نیا پہن رہے دعا پڑھ لیتے. مہینے کا نیا چاند آیا، چاند دیکھتے فوراً اللہ کو یاد کرتے. بارش برسی فوراً اللہ کو یاد کرتے، فوراً اللہ کو یاد کر رہے ہیں. لباس پہننے لگے فوراً اللہ کو یاد کر رہے ہیں. میں عرض کر رہا ہوں کوئی موقع ایسا نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا کی کسی چیز کو استعمال، کسی نعمت کو استعمال کیا ہو اور اس نعمت کو استعمال کرنے کے بعد اپنے اللہ کی تعریف نہ کی ہو، اپنے اللہ کو یاد نہ کیا. اس کا قرآن نے فرمایا وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، ہم نے زمین و آسمان اور جو کچھ اس کے درمیان ہے إِلَّا بِالْحَقِّ، اس کو بمقصد پیدا کیا ہے. وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ، اور قیامت یقیناً آ رہی ہے. جب یہ نظام ہم نے بنایا ہے تو یہ ہمارا فیصلہ ہے. ہم نے اس نظام کو ایک دن سمیٹنا بھی ہے، ختم بھی کرنا. دنیا کے ہر مجلس جو تم آراستہ کرتے ہو، ہر پروگرام جو تم منعقد کرتے ہو، ہر پروگرام جو تم منعقد کرتے ہو پھر اس کو ختم بھی کرتے ہو. دنیا کے ہر مجلس جس کو تم آراستہ کرتے ہو پھر تم اس کو ختم بھی کرتے ہو. دنیا کا کوئی پروگرام ایسا نہیں ہے جو اپنے اختتام کو نہ پہنچتا ہو. بالکل اسی طرح ہمارا بھی یہ جو نظام ہے وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ، یقیناً قیامت آ رہی ہے. بھائی پورے قرآن کا ایک اسلوب ہے، جہاں بھی قرآن کریم قیامت کا ذکر کرتا ہے وہاں اتنے پکے الفاظ لاتا ہے. اب دیکھو یہاں فرمائے إِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ، یقیناً قیامت آنے والی ہے، یقیناً قیامت آنے والی ہے، وہ تم سے دور نہیں ہے. دیکھو جس مسلمان کا انتقال ہو گیا اس کی قیامت قائم ہو گئی. آنکھیں بند ہوتے جس مسلمان کی موت آ گئی اس کے قیامت کی مرحلے کیا ہو گئے، شروع ہو گئے. قیامت تو فردن قیامت دور ہے ہی نہیں، بالکل ہمارے سر پہ. فاصفح الصفح الجمیل، اور آپ اچھی طرح صبر کیجیے. فاصفح الصفح الجمیل، آپ بہترین اچھے طریقے سے آپ صبر کیجیے، تحمل کیجیے، برداشت کیجیے. کیوں؟ اس صورت کے شروع میں گزرا ہے. جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کا تذکرہ کرتے تو سب سے زیادہ برا بلا کافر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو توبہ نعوذ باللہ اس وقت کہتے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کا ذکر کرتے. آپ ذرا صفحہ نمبر 2 کھولیے اسی بارے میں. بالکل پہلا صفحہ اس سے آئے. اب اس کی آیت نمبر ہے 6. اس میں دیکھیے میں نے اس وقت بھی توجہ دلائی تھی کہ کتنا سخت جملہ کافروں نے کہا. وَقَالُوا يَا أَيُّهَا الَّذِي، اے وہ شخص نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ جس کے اوپر قرآن اتارا جا رہا ہے، إِنَّكَ لَمَجْنُونَ، بے شک تو دیوانہ ہے. توبہ اگر قرآن یہ جملہ نہ کہتا تو ہم سوال ہی پیدا نہ ہوتا. ہم اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایسا جملہ سوچ بھی سکتے ہیں. تو قرآن نے کافروں کا جملہ ہمارے سامنے إِنَّكَ لَمَجْنُونَ. آپ اس سے اندازہ لگا لیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی. اسی کے جواب میں یہ آج بار فاصفح الصفح الجمیل، یہ جو کہتے ہیں کہتے تھے، آپ اچھی طرح صبر کیجیے. آپ اچھی طرح صبر کیجئے، ان سے آپ کا رب خود نبٹ لے گا. ان ربک هو الخلاق العلیم، بے شک آپ کا رب وہ بہت اعلیٰ پیدا کرنے والا ہے. یہاں خالق کا جو لفظ ہے نا اس میں بھی مبالغہ ہے. خلاق، خالق کے معنی میں اور مبالغہ پیدا کر دیا جائے تو اس کو خلاق کہتے ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ خالق بھی ہے پیدا کرنے والا، خلاق بھی ہے بہت اعلیٰ پیدا کرنے والا. اور سورہ یاسین میں بھی فرمایا بلا وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ، وہ صرف پیدا کرنے والا نہیں، وہ بہت اعلیٰ پیدا کرنے والا ہے. یہاں اسی صفت کو قرآن لایا، بے شک آپ کا رب بہت کمال کا پیدا کرنے والا ہے. العلیم، اور اس کا علم بھی کامل ہے. وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِِ،
یقیناً ہم نے عطا کی آپ کو بار بار پڑھی جانے والی 7 آیتیں اور قرآن عظیم۔ 2 باتیں میرے اور آپ کے لیے بہت بڑی نعمت ہے۔ قرآن کریم سچی بات ہے، اگر آج کا مسلمان اس کو سمجھے، قرآن کریم اللہ کا اتنا بڑا انعام ہے، اتنا بڑا انعام ہے۔ یہاں فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ، بہت اونچے، یقیناً ہم نے آپ کو عطا کی۔ اس لیے قرآن کریم بڑی بڑی جو 2-4 نعمتیں اللہ نے ہمیں دی، ان میں سے ایک قرآن کریم ہے۔ اور سچ بات یہ ہے، اگر زندگی سے اس کتاب کو نکال دیا جائے تو اس زندگی کا کوئی مزہ نہیں، یہ بیکار زندگی ہے، یہ بنجر فضول زندگی ہے۔ قرآن کریم اگر ہم پورے طور پر سمجھنے لگ جائیں، پھر دنیا میں کسی اور چیز کی ضرورت ہے نہیں۔ اور جس کو اس کا نشہ لگ جائے بھائی واقعتاً پھر اس کو کسی اور چیز کی ضرورت ہے نہیں۔ مولانا مودودی صاحب نے خود اپنے بارے میں لکھا کہ میں، وہاں الفاظ ہیں اس طرح کے کہ میں ادھر ادھر کی کتابیں ساری زندگی مطالعہ کا شوق تھا، پڑھتا رہا، فضول بھی پڑھ لی، بیکار بھی پڑھ لی، اور اس کا دماغ پر اثر بھی ہوا، فلاں فلسفی کو پڑھ، فلاں منطقی کو پڑھ، فلاں کو پڑھ، فلاں اس کو ادب کی کتاب کو پڑھ۔ فرمایا پھر جب اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم سے آشنا کیا، پھر ساری کتابوں سے اللہ نے بے نیاز کر دیا، پھر کسی اور کتاب کو پڑھنے کی ضرورت ہے نہیں پڑی۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے۔ میں اس طرح کے بہت سارے بڑے بڑے علماء کو جانتا ہوں، ان کی شروع کی زندگیاں بڑے عجیب عجیب مطالعے تھے ان کے، لیکن جب اللہ کی کتاب کا ذوق آیا ان میں، بس پھر وہ قرآن میں ایسے ڈوبے ساری زندگی پھر اسی کا نشے میں رہے۔ یہ ایسی کتاب ہے، اس کی لذت ایسی ہے۔ اور بھائی اس کے پڑھنے کی، اس کے سننے کی، اس کے سمجھنے کی لذت ایسی ہے کہ انسان ایک مرتبہ اس وادی میں اتر جائے تو پھر بھائی موت تک وہ اسی وادی میں گھومتا رہتا ہے، اس وادی میں گھومتا رہتا ہے، کبھی بھی انسان سیر نہیں ہوتا۔ میں آپ سے سچ بات عرض کروں، ہم پتہ نہیں کتنی تفسیریں دیکھتے ہیں، اور ایک جگہ کی تفسیریں کوئی 50 دفعہ دیکھی ہوئی ہیں، لیکن پھر بھی کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ چلو یار یہ ان آیتوں کا مطالعہ کرتے رہتے ہیں، نہ، ہر مرتبہ اسی آیت کے مطالعے کا نیا مزہ آتا ہے۔ ایسا ہوتا ہے کہ ایک جگہ کا درس 20 دفعہ دیا ہے، 20 مرتبہ مطالعہ کیا ہے، لیکن جب دوبارہ اس کا مطالعہ کرنے بیٹھتے ہیں تو اس کی ایک نئی لذت ہے، اس کا ایک نیا مزہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ان آیات کی برکات، انوارات نئے سے نئے طریقے سے عطا کرتے ہیں۔ اور پھر پورے قرآن کریم کا بھائی خلاصہ نکال دیا سورہ فاتحہ میں۔ کوئی بڑا سے بڑا عالم بھی قرآن کا خلاصہ نہ نکال سکتا۔ قرآن کریم ساری آسمانی کتابیں اور آسمانی صحیفوں کا خلاصہ قرآن کریم، اور قرآن کریم کا خلاصہ بھائی کیا ہے؟ سورہ فاتحہ۔ اور بعض علماء نے فرمایا سورہ فاتحہ کا خلاصہ جو ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے۔ اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کے 2 جملے تو خود سورہ فاتحہ میں آگے، الرحمن الرحیم، یہ تو خود سورہ فاتحہ کا حصہ ہے۔ میں اکثر یہ بات عرض کرتا ہوں کہ جس وقت ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں یا سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں تو بھائی ہم آسمانی ساری کتابیں پڑھ رہے ہیں، ہم آسمانی ساری کتابیں پڑھ رہے ہیں، ہم سارے صحیفے پڑھ رہے ہیں، ہم سارے نبیوں پر اترنے والی وحیوں کا خلاصہ سورہ فاتحہ میں پڑھ رہے ہیں۔ اس لیے میں اس پر بہت زور دیتا ہوں، اور میں اپنے آپ پر بھی اس پر بڑا زور دیتا ہوں، سورہ فاتحہ جب بندہ پڑھے نا تو ایک آیت کو سمجھ کر پڑھے۔ اس لیے صحیح مسلم میں وہ تفصیلی حدیث ہے، صحیح حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، سورہ فاتحہ کے ہر کلمہ پر اللہ تعالیٰ جواب دیتے ہیں۔ جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، اللہ کی طرف سے جواب آتا ہے، الرحمن الرحیم، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب آتا ہے، مالک یوم الدین، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ، اس لیے ہم ہر نماز میں پڑھتے ہیں، ہر نماز میں سنتے ہیں، ہر نماز میں پڑھتے ہیں۔ فاتحہ کا معنی بھائی کیا ہوتا ہے؟ صدر دروازہ۔ فاتحہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ مین گیٹ۔ ہر چیز کا جو مین گیٹ ہوتا ہے وہ بڑا اعلیٰ سے اعلیٰ رکھا جاتا ہے۔ یہ مسجد ہماری اتنی بڑی ہے، اس کا دروازہ دیکھیے،
وہ تو ہمارا یہ راستہ تنگ سا ہے، اگر راستہ بڑا ہوتا تو اس کا پورا اوپر دیکھیے خوبصورت گیٹ اور دروازہ ہے۔ تو ہر اعلیٰ سے اعلیٰ عمارت کے دروازے پر کوشش کی جاتی ہے کہ اس کا داخلی دروازہ اعلیٰ سے اعلیٰ بنایا جائے۔ بہت بڑا شادی ہال بنا کر اس کے سامنے عام لکڑی کا چھوٹا سا گھر کا دروازہ لگا دو تو ہر بندہ کہے گا یہ کیا بدذوقی کی ہے۔ تو فاتحہ کا معنی صدر دروازہ، یعنی سورہ فاتحہ وہ سورت ہے جس کے ذریعے تم کس محل میں داخل ہو رہے ہو؟ قرآن کریم کے محل میں داخل ہو رہے ہو۔ اس لیے علماء نے سورہ فاتحہ پر مستقل تفسیریں لکھی، سورہ فاتحہ کی الگ سے تفسیریں لکھی۔ اللہ تعالیٰ یہاں بطور نعمت جتلا رہے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي، اور ہم نے آپ کو 7 آیتیں بار بار پڑھی جانے والی عطا کی، والقرآن العظیم، اور عظیم قرآن ہم نے تمہیں عطا کیا۔ لا تمدن عینیک، دیکھو بھائیو اس آیت کے فوراً بعد قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ لا تمدن عینیک، نبی جی آپ نے آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھنا، الی ما متعنا به ازواجا منہم، جو ہم نے لوگوں کو طرح طرح کی چیزیں عطا کی۔ نبی جی اب ہم نے آپ کو سورہ فاتحہ دے دی، قرآن کریم دے دیا، آپ نے پھر دنیا کی مال و متاع کی طرف نظر اٹھا کر بھی۔ اور یہ آیت علماء قرآن کے قاری اور حافظوں کے لیے بہت بڑا سبق ہے۔ ہمارے اساتذہ ہمیں اس آیت کے ذریعے نصیحت کیا کرتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو قرآن کریم دے دیا تو آپ کے اللہ تعالیٰ نے آپ کو دنیا کی ساری دولتیں دے دی، تم دنیا کی چیزوں کی طرف نظر اٹھا کر نہ دیکھو۔ اور حقیقت یہ ہے کہ جو صحیح عالم دین ہوگا وہ کبھی بھی دنیا داروں کے دروازے پر نہیں پایا جائے گا، وہ کبھی بھی دنیا داروں کے جوتے سیدھے کرتا نہیں دیکھا جائے گا۔ میں نے تو علم والوں کو دنیا داروں کے جوتے اٹھاتے اور ہاتھ چومتے دیکھا ہے، اور ان کو دیکھ کر پسینے آ گئے کہ یہ کیسے نالائق ہیں، ان کو اندازہ نہیں، ان کو اندازہ نہیں ہے۔ اس لیے جس مسلمان کو اللہ تعالیٰ نے، وہ قرآن کا حافظ ہے، وہ قرآن کا قاری ہے، وہ قرآن کا عالم ہے، اگر وہ کسی کی گاڑی کو حسرت سے دیکھے اس نے یہ قرآن کی توہین کی ہے۔ جس کے سینے میں قرآن کا علم ہے اس نے کسی کی جائیداد کو للچائی ہوئی نگاہ سے دیکھا ہے، اس نے اللہ کے اس دیے ہوئے علم کی ناقدری کی۔ تیمور لنگ کے دربار میں جس وقت علامہ تفتزانی گئے تو علامہ تفتزانی بڑی بے نیازی سے بیٹھے، اور تیمور لنگ نے بطور تانا کے کہا، انہوں نے کہا تم بڑی بے نیازی سے دکھا رہے ہو مجھے۔ تو علامہ تفتزانی نے کہا جو علم اللہ نے مجھے دیا ہے وہ تم جیسے سارے بادشاہوں سے بے نیاز کر دیتا ہے، وہ تم جیسے بادشاہوں سے کیا کر دیتا ہے؟ بے نیاز کر دیتا ہے۔ آج تو دنیا میں اس کی قدر نہیں رہی۔ محمود غزنوی کے بارے میں آتا ہے، محمود غزنوی نے جب اپنے بیٹے کو ایک مکتب میں قرآن پڑھنے کے لیے بھیجا اور کچھ دنوں میں اس نے کچھ آیتیں یاد کی، تو محمود غزنوی نے اس سے پوچھا بیٹا کیا یاد کیا؟ بیٹا نے کہا ابا جی ابھی تو میں نے بس 2-4 آیتیں ہی یاد کی ہیں۔ کہا بیٹا سناؤ۔ اس نے سنائی، ابھی کوئی چھوٹی چھوٹی 1-2 صورتیں یاد کی تھی بچے نے۔ تو محمود غزنوی نے اپنے اس بچے کے دل میں قرآن کی اہمیت پیدا کرنے کے لیے کہا بیٹا جو تو 2-3 صورتیں یاد کر کے آیا ہے نا، یہ تیرے ابا کی حکومت اور اس کے تخت اور تاج سے 1000 گنا بہتر ہے۔ یہ تیرے ابا کے تاج اور تخت سے کیا ہیں؟ 1000 گنا بہتر ہیں۔ اس لیے میں یہ بات آپ کے سامنے تو کہنے والی نہیں ہے، ہم اپنے حلقہ میں یہ بات کرتے ہیں، کوئی عالم دین اگر دنیا والوں کی چاپلوسی کر رہا ہے وہ قرآن کی توہین کر رہا ہے، وہ قرآن کریم کی کیا کر رہا ہے؟ توہین کر رہا ہے۔ اگر کوئی دنیا داروں کے جوتے سیدھے کر رہا ہے اس نے پھر قرآن کے اس کو الفاظ آتے ہیں، قرآن کریم کی حقیقت اسے نہیں آتی۔ اس لیے بھائیو فرمایا کہ لا تمد، دیکھو پیچھے قرآن اور سورہ فاتحہ کے تذکرہ کے فوراً بعد لا تمدن عینیک، اے نبی جی آپ نظر اٹھا کر بھی نہ دیکھیے۔ بھائی
اللہ کے نبی کسی کی جائیداد کی طرف نظر اٹھا سکتے تھے؟ تو یہ خطاب کس کو ہے؟ یہ تو مجھے اور آپ کو، اللہ کے نبی کو تو ہے ہی نہیں. یہ خطاب اللہ کے نبی کو ہے ہی نہیں ہے. اللہ کے نبی کی حالت تو یہ ہے، وہ جو صحیح احادیث میں واقع آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے دوسری منزل میں رہائش پذیر تھے. حضرت عمر آئے ملنے کے لیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چٹائی بچھا کے، قمیض اوپر والی چادر نہیں تھی، صرف تہبند تھا، اور اس چٹائی پر زمین پر لیٹے ہوئے تھے، وہاں صرف جو موجود تھے. تو حضرت عمر دیکھ کر رو پڑے. حضرت عمر دیکھ کر رو پڑے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا عمر کیا ہوا؟ کہ اللہ کے حبیب کیسر و کسریٰ جو اللہ کے دشمن ہیں اس پر اللہ تعالیٰ نے دنیا کے خزانوں کے دروازے کھولے ہوئے، اور آپ اللہ کے محبوب ہیں، دونوں جہانوں کے سردار ہیں، آپ کی حالت یہ ہے. اب حضرت عمر کا جذبہ کوئی برا نہیں تھا، حضرت عمر کا جذبہ کوئی برا نہیں تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں یہ کہا. اللہ کے نبی کو اتنا غصہ آیا، اتنا جلال آیا، آپ علیہ السلام اٹھ کر بیٹھ گئے اور آپ نے فرمایا یا ابن خطاب، او خطاب کے بیٹے. آپ نے غصے میں کیا فرمایا؟ او خطاب کے بیٹے، تو ابھی اسی غلطی میں پڑا ہوا ہے، تجھے ابھی تک یہ غلطی لگ رہی ہے. یہ مال و دولت اللہ نے اپنے دشمنوں کے لیے پیدا کیا، کیسر و کسریٰ کے لیے پیدا کیا، ہمیں اس کی کوئی ضرورت نہیں. مجھے یوں لگتا ہے اس جملے نے پھر حضرت عمر کے دل سے نکال دی ہوگی ہر چیز. تبھی تو پھر وہ دنیا نے منظر دیکھا کہ جب بیت المقدس کے لیے گئے تو غلام کیا تھا؟ اونٹ پر سوار تھا، اور خود کہاں تھے؟ اور وہاں بڑے بڑے صحابہ نے حضرت عمر سے عرض کیا امیر المومنین یہ شامی لوگ ہیں، بہت اعلیٰ لباس پہنتے ہیں، آپ کا لباس تو بہت ہی سادہ ہے، سفر سے آئے ہیں، پیوند لگے ہوئے ہیں، آپ لباس بدل لیجئے. اور ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ حضرت عمر نے ان کے کہنے پر لباس بدل بھی لیا. لباس بدل کے جب اپنی لباس پر نظر ڈالی نا، کہا او ہو تم نے مجھ سے غلطی کروا دی، تم نے مجھ سے کیا کروا دی؟ نہ میرا وہی لباس لا، پکڑو یہ اپنا شاہی لباس، وہی فقیرانہ لباس پہن لی. اور پھر بڑے جلال سے، اللہ کے نبی نے جس جلال سے عمر سے خطاب کیا تھا، عمر نے پھر اسی جلال سے خطاب کیا. کہا میری بات سن لو، اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو اسلام اور قرآن سے عزت دی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عزت دی ہے. مسلمان جب بھی اسلام سے ہٹ کر کسی اور جگہ عزت تلاش کرے گا ذلیل ہو جائے گا. کیا ہو جائے گا؟ بات لمبی ہو جاتی ہے. چند دن پہلے ایک بڑے آدمی یہاں آئے، ان کے ساتھ 2-4 بڑے پڑھے لکھے آدمی تھے. وہ بیچارے جو چودھری وہ بہت اچھے دیندار ہیں. مجھے کہنے لگے مفتی صاحب اس بندے کا ایک اعتراض ہے، اس نے مجھے بڑے مہینوں سے تنگ کر رکھا ہے اور یہ مجھے کہہ رہا ہے کہ آپ کے پاس لے کر آؤں. میں نے کہا جی فرماؤ. کہنے لگے مفتی صاحب سوال یہ ہے کہ آپ لوگ کہتے ہیں سود سے معیشت تباہ ہو جاتی ہے، فلاں ہو جاتی ہے، برکت ختم ہو جاتی ہے، سود کی وجہ سے اللہ تعالیٰ رزق تنگ کر دیتے ہیں، فلاں 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 کر دیتے ہیں، یہ باتیں ٹھیک ہیں؟ میں نے کہا جی بالکل ٹھیک ہے. کہنے لگا پھر سارا یورپ سود پر چل رہا ہے، ان کو تو کچھ نہیں ہوا، ان کو تو کچھ نہیں ہوا. بھائی سوال سمجھ میں آیا؟ ان کو تو کچھ نہیں ہوا، ان کی تو برکتیں اسی طرح. میں نے اسے کہا جناب کان کھول کے ایک بات سن لو، اللہ تعالیٰ کا ضابطہ کافر کے لیے اور ہے، مسلمان کے لیے اور ہے. کافر کو حرام میں، حرام کے ذریعے کافر پھلے گا پھولے گا، لیکن ایمان والے کے لیے اللہ کا ضابطہ اور ہے. جیسے اپنی اولاد کے لیے انسان کا ضابطہ اور. بھائی آپ باہر جا رہے ہیں، آپ کو کسی نوجوان نے تو کہہ کے کہہ دیا حاجی صاحب اے موٹر سائیکل تیری ہے، آپ کو غصہ نہیں آئے گا. بیٹا ہے، اس نے کہہ دیا حاجی صاحب اے موٹر سائیکل تیری ہے، غصہ آئے گا کہ نہیں؟ کیوں؟ یہ بیٹا ہے، اس کو حاجی صاحب نہیں کہنا تھا، اس کو ابا جی کہنا تھا، اس کو تیری نہیں کہنا تھا، اس کو آپ کی کہنا تھا، اس نے ادب سے بولنا تھا. گھر والوں کے لیے ضابطہ اور ہوتا ہے، باہر والوں کے لیے ضابطہ اور ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے حرام گندگیاں سب دوسروں کے لیے پیدا کی ہیں. جو ایمان لے آیا
ہاں وہ اللہ کے بندوں میں شامل ہو گیا، ان کو سود سے کبھی بھی برکت نہیں ملے۔ بہرحال اس پر میں نے تفصیل سے ان کو اس سوال کا جواب دیا، اور الحمدللہ اس نے کہا جی مجھے اب اطمینان ہو گیا۔ میں نے ان کو کافی ساری مثالیں دی کہ یہی بات کافروں کے لیے یوں ہے اور یہی بات اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے لیے یوں ہے۔ بہرحال فرمایا لا تمدن عینیک، آپ نظر اٹھا کر بھی نہ دیکھیے الی ما متعنا به ازواجا منہم، اس طرح طرح کے مال کی طرف جو ہم نے لوگوں کو فائدہ اٹھانے کے لیے دیا ہے۔ ولا تحزن علیہم، آپ لوگوں پر غم بھی نہ کریں، اگر آپ کی بات نہیں مانتے آپ اس کی پرواہ نہ کریں۔ ہاں واخفض جناحک للمؤمنین، آپ ایمان والوں کے لیے محبت سے اپنے بازو جھکا کر اور پھیلا کر رکھیے۔ انشاءاللہ اس جملے سے کل آگے چلیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح فہم عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنہ وقنا عذاب النار۔